میرے ابو کی کافی زمینیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ زمینوں سے ہمیں خوب آمدنی ہوتی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ہماری زندگیوں میں حال چل مچ گئے۔ ابو کا کار حادثہ ہو گیا اور وہ جامع بقا سپرد خاک ہو گئے۔ اس وقت میں سب سے بڑی تھی، میری عمر 14 سال تھی اور میں جماعت نام میں پڑھ رہی تھی۔ چھوٹی بہن 7ویں میں تھی اور سب سے چھوٹا بھائی صرف 7 سال کا تھا۔ ہم سب کا اس حادثے کی وجہ سے برا حال تھا، خاص طور پر ہماری ماں کا۔ ہم تو پھر بھی مطمئن تھے کہ ہمارے سروں پر ماں کا سایہ ہے۔ اس موقع پر چاچا نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ جو کچھ زمینوں سے آتا وہ ایمانداری سے ہمیں تک پہنچا دیتے اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے۔ امی خاموش، طیبہ اور تابع خاتون تھی۔ سسرال والے خوش تھے کہ بچوں کی خاطر جوانی میں بیوگی قبول کر لی اور مرحوم کا شہر کا گھر نہیں چھوڑا۔ امی کا ایک وقار تھا، ساکھ تھی، جب سسرال کے کسی گھر جاتی تو عورتیں تعظیم سے اٹھتی اور مرد بھی احترام سے ملتے۔ معلوم نہیں پھر امی کو کیا ہوا کہ وہ ہم سے کچھ کچی سے رہنے لگی۔ ان دنوں میں 7ویں جماعت میں تھی کہ ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہماری امی نے ناصر نامی ایک شخص سے شادی کر لی۔ شروع میں تو ہم میں سے کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا، مگر یہ حقیقت تھی۔ معلوم نہیں اس آدمی نے امی کو کیسے اپنے جال میں پھنسایا۔ بقول امی انہوں نے اب ہماری بہتری کے لیے یہ شادی کی۔ سب لوگوں نے امی کو بہت لعنت بھیجی۔ ابو کے تمام رشتہ داروں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا، ننیال والوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ غرض کہ اب ہم سراپا اسی شخص کے رحم و کرم پر تھے جس سے ابو کہنے سے ہمیں نفرت آتی تھی۔ میں بڑی تھی، مجھے امی کی اس غلطی کا سب سے زیادہ دکھ تھا، لہٰذا میں اپنے سوتیلے باپ سے سیدھا معاملہ کرتی۔ وہ اگر صحیح بات بھی کرتے تو میں زبان درازی شروع کر دیتی۔ ان حالات کا میرے دماغ پر گہرا اثر پڑا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی۔ پھپھو کو جب میری حالت کا پتہ چلا تو وہ مجبور ہو کر مجھے دیکھنے آئی۔ ڈاکٹروں کو دیکھا تو وہ کہتے کہ کچھ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم کہتے کہ مرگی ہے۔ دن بدن میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسی حالت ہوئی کہ امی نے مجھ پر سفید چادر ڈال دی اور چارپائی پر لٹا کر میری آخری سانس نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ خدا کی کرنی سے پھپھو کے ہاں جاتے ہی بغیر علاج کے میں ٹھیک ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں پر چل کر گھر آئی، مگر گھر آتے ہی میری حالت پھر غیر ہو گئی اور مجھے دوبارہ دورے پڑنے لگے۔ اس بات کی اطلاع جب میرے ماموں کو ہوئی تو وہ آئے اور مجھے لے گئے۔ میرے بعد بھائی کی باری تھی۔ اگلی بار میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آئی تھی، مگر بھائی کو امی نے ساتھ نہ آنے دیا کیونکہ بھائی سے ماں کو بہت پیار تھا۔ میرا بھائی سوتیلے باپ کو ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ اس کے ساتھ سوتیلے باپ نے کچھ ایسا سلوک کیا کہ وہ معصوم بچہ خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا بیٹھا اور جھلس کر مر گیا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جس اولاد کی خاطر اس نے دوسرا شوہر ڈھونڈا، اولاد نے اسے قبول نہ کیا، نہ وہ اولاد ساتھ رہی جس کی بہتری کے لیے اس نے یہ تو گلے میں ڈالی، اور نہ اسے نئے شوہر کا پیار ملا۔ ناصر کا یہ اصرار تھا کہ زمین اور مکان اس کے نام لکھ دو۔ مکان کے علاوہ آدھی سے زیادہ زمین والے صاحب نے ماں کے نام کر دی تھی۔ ماں جائیداد اس شخص کے نام نہ کرنا چاہتی تھی کہ مگر اس کی بدسلوکی کو سلوک میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد اس آدمی کے نام کر دی۔ یہ وجہ بھی کارگر نہ ہوئی اور ماں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی چاہے ساری جائیداد لے لے مگر طلاق دے دے، مگر اس شخص نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ چھوٹی بہن کی شادی میں نے خالہ کی محنت سماعت کر کے ان کے بیٹے سے کروا دی، خود ایم اے کر کے ایک سکول میں ملازمت کرتا۔ انہی دنوں خالہ فوت ہو گئی اور تو اس کے بعد مجھے کوئی رشتہ دار اپنے یہاں رکھنے کو تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ بہن بھائی اور ننیال میں کوئی اپنانے کو تیار نہ تھا۔ کہتے تھے کہ ایک لڑکی ہے وہی کافی ہے۔ میں مجبور ہو کر ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ توسط سے ایک گرلز کالج کے ہاسٹل میں رہنے لگی۔ بعض لوگ اس قدر خوش نصیب ہوتے ہیں کہ بن مانگے سب کچھ پا لیتے ہیں اور بعضوں کو سوائے مرونی کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، حالانکہ جیون بھر دکھوں کی خاردار راہوں پر چلتے رہتے ہیں، منزل کے متلاشی رہتے ہیں۔ اسی تلاش میں ان کے پاؤں ہی نہیں روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں تھی جن کی کوئی منزل نہ ہوتی۔ دنیا میں میری کسی کو پرواہ نہ تھی۔ ایک پھپھو تھی جو سارے خاندان سے چھپ کر مجھے ہاسٹل میں ملنے آ جاتی۔ ایک دن پھپھو آئی تو ان کا چہرہ بڑا پر امید تھا۔ آتے ہی بولی، بیٹا آج تم 2 دن کے لیے میرے گھر چلو کیونکہ میری ایک سہیلی ہے، حمزہ کی والدہ تمہارے رشتے کے لیے آنے والی ہے۔ میں نے کہا، پھپھو آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ دیکھا نہیں
ماں نے ہمارے لیے کیا سایہ ڈھونڈا، زندگی بہت لمبی ہے، میں تنہا گزار دوں گی، مرد تو محافظ ہوتا ہے عورت کا، ایک سایہ ہوتا ہے، اگر یہ سایہ سر پر نہ ہو تو۔ پھوپھو نے سمجھایا کہ مرد تو محافظ ہوتا ہے، اگر یہ سایہ نہ ہو تو کیا ہوگا۔ میں نے جواب دیا کہ امی نے بھی شادی کی تھی، محافظ کہاں ہے، وہ سایہ جس نے ہمارے سر سے باپ کی چھت چھین۔ میں شدید جذبات میں رو پڑی۔ میں نے پھوپھو کو یاد دلایا کہ آپ کا بھی ایک محافظ تھا جو 10 سالہ رفاقت اور محبت کے بعد طلاق دے کر جوان سیکرٹری سے شادی کر گیا۔ طلاق دیتے وقت نہ سوچا کہ 2 معصوم بچیوں کا کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا اگر کبھی ابا جان زندگی کے کسی موڑ پر مل جائیں تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ ناراضگی امی سے تھی تو ہمارا کیا قصور تھا، ہم نے کیا بگاڑا تھا، اگر آپ نے ہمیں یہ سزا دی کہ سر سے سایہ چھین لیا۔ اس سے میری مردوں سے نفرت بھی بڑھ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شادی نہیں کروں گی۔ پھوپھو نے بہت سمجھایا کہ حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے، مان جاؤ۔ ان کی منت سماجت پر میں مجبور ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ اگلے دن حمزہ کی امی آئیں، مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہوئیں۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ دن بھی آیا جب چاچا اور پھوپھو کے سمجھانے پر میں نے دلہن بنی اور رخصت ہو کر حمزہ کے گھر آ گئی۔ آج امی بہت یاد آ رہی ہیں، کاش وہ مجھے دلہن بنا ہوا دیکھتی، ہمیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی، مگر میں تو بدنصیب تھی کہ ایسے موقع پر بھی ماں نہ تھی اور نہ ان کی دعا لے سکی۔ شادی کے بعد چند ہفتے تو سیر و تفریح میں گزر گئے۔ پہلی بار خوشی اور سکون کی جھلک دیکھی۔ حمزہ واقعہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ ساس، نند، سسر سب حسن سلوک سے پیش آئے۔ اتنی خوشی مل جانے کے باوجود ماضی کی اداسی کبھی اچانک یلغار کر دیتی اور میں دکھی ہو جاتی۔ ان لمحات کو بلانے کے لیے غمگین گانے سنتی۔ یہی بات صرف میرے شوہر کو ناگوار گزرتی۔ وہ کہتے سائمہ آخر تم یہ غمگین گانے کیوں سنتی ہو جب خوشیوں سے بھری زندگی مل رہی ہے اور میں بھی تمہارا ہوں تو خوشیوں بھرے گیت سنو نا۔ میں جواب دیتی کہ یہ میرا مزاج ہے۔ وہ چپ ہو جاتے۔ ایک منوس دن حمزہ دفتر سے الجھے ہوئے واپس آئے۔ آفس میں کام زیادہ تھا اور طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی۔ میں اپنی پسند کا غمگین گیت سن رہی تھی، آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اتنی گم تھی کہ ان کے آنے کا احساس نہ ہوا۔ گانے کے بول میرے کانوں میں رس گول ہو رہے تھے۔ اچانک حمزہ نے جھنجھلا کر کیسٹ نکال دیا۔ کیا بکواس ہے، 1000 بار کہا ہے کہ ایسے گانے مت سنو، مگر تمہیں کب میری باتوں کی پرواہ ہے؟ نہ جانے کون سا دکھ ہے تمہیں، کون جدا ہو گیا ہے جس کی درد بھرے گیت سنتی رہتی ہو؟ میں حیران تھی۔ میرا ماضی تو بے داغ آئینے کی طرح شفاف تھا، اس پر کسی بات کا نام بھی نہ تھا، مگر وہ آپے سے باہر تھی۔ آج اس کا مرد کا باطن ظاہر ہو گیا جسے میں پیار اور جیون ساتھ سے حمزہ کہہ رہا تھا سائمہ تمہیں خود کو میری طرح خواہش کے مطابق بدلنا ہوگا، اگر نہیں تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو، کسی بچھڑے ہوئے کی یاد لیے ہر وقت غمگین گانے سنتی رہو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں بیٹھی رہ گئی۔ میں نے خدا گواہ کر کے اپنے شوہر سے دل کی گہرائیوں سے محبت کی تھی، اس کی پوجا کرتی تھی۔ میرے دل میں صرف حمزہ کی تصویر تھی۔ حقیقی عبادت کے بعد میں نے اسی کا پیار دیکھا تھا۔ مردوں سے نفرت شادی کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ یہ غمگین گانے سننے کو کوئی اور کا لگ رہا تھا، یہ میرا مزاج بن چکا تھا۔ والد صاحب کے یاد سے حالات کی تلخی سے دل افسردہ رہا۔ یہ گیت اسے بہلانے کے لیے سنتی تھی، مگر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ پھر کسی قدر آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ چلی جاؤ۔ میں نے کہا تو تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا، اس لیے جا رہی ہو؟ تم نے نہ روکا نہ بیگ رکھوایا۔ اعتماد کی بنیاد پر ہی میاں بیوی کا رشتہ استوار ہوتا ہے، کسی غیر کا تصور بھی اس بنیاد میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ اسی شام میں چند جوڑے لے کر سہیلی کے گھر چلی گئی اور پھر ہاسٹل واپس آ کے حمزہ کو باور نہ کروا سکی کہ یہ گانے بچپن کے دکھوں اور باپ کی شفقت سے محرومی کے احساس کی وجہ سے سنتی تھی۔ ہاسٹل آ کر بھی کئی دن اس کا انتظار کرتے رہے کہ ایک دن اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ مجھے لینے آئے گا، مگر وہ نہ آیا۔ کچھ عرصہ خاموش رہی، پھر طلعت آ گئی۔ میں نے تصورات دل میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ہاسٹل کی ہو گئی اور مرحومیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ جو تھوڑی سی رقم وراثت میں ملی پھر چاچا نے بہنوں میں برابر تقسیم کر دی۔ میں نے اس سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، سر پر سایہ نہ صحیح، باپ کی وراثت سے خریدا۔ مکان کی چھت تو تھی جو سرد و گرم سے بچا سکتی تھی۔ 5 برس تک تنہا زندگی کے سرد و گرم سہتی رہی۔ سکول میں دوبارہ مولانا ملنے سے سکون ملا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زندگی میں ایک بار پھر کوئی خاموش دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ مارچ میں شاگرد لڑکیوں کے امتحان تھے۔ میری ملاقات نائلہ باجی کے ساتھ اوسط سے ہوئی۔ انہوں نے مہمان کا نام عمیر اور ان کی بیٹی کا نام زہرا بتایا۔ مجھے زہرا کو ٹیوشن پڑھانے کو کہا گیا۔ میں نے معذرت کی کہ وقت کم ہے، امتحان سر پر ہیں، مگر نائلہ باجی کے
اصرار پر مان گئی۔ ذرا زور و روز اپنے والد عمیر صاحب کے ہمراہ پڑھنے آتی۔ 2-4 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ عمیر اچھے انسان ہیں۔ میں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا لیتی، وہ انتظار کرتے اور جب زارا 1.5 گھنٹے بعد فارغ ہوتی تو اسے ساتھ لے جاتے۔ ایک دن انہوں نے کہا مجھ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے معذرت کی کیونکہ اکثر وقت اسٹوڈنٹس آتی رہتی ہیں۔ انہوں نے صدا کی کہ ان کی دعوت قبول کرو اور ان کے گھر تشریف لاؤ تاکہ ضروری باتیں کہہ سکیں، سوچا کہ شاید بچی کے بارے میں کچھ ہے۔ میں ان کے گھر گئی کہ ایک ملازمہ اور دو ملازم تھے۔ بیگم وفات پا چکی تھی۔ بچی انہی ملازمین کے سائے میں پروان چڑھی تھی۔ گھر خالی لگتا تھا کیونکہ وہاں عورت نہ تھی جس کے دم سے گھر آباد ہوتا۔ انہوں نے مجھ سے اپنی زندگی میں بہار لانے کے لیے رشتہ طلب کیا۔ وہ بوئی تنہا تھے اور میں بھی۔ وہ میرے گھر کا ماحول دیکھ چکے تھے کہ بیٹی کو ایسی ماں کی ضرورت تھی جو شادی کے نام سے کام کی نہ ہو۔ میں نے پیشکش کرا دی، کہا کہ مرد ذات سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ان کی آفر قبول کرنے سے انکار کر کے ماتھے پر بل ڈال کر گھر آ گئے۔ اس کے بعد وہ میرے گھر نہ آئے مگر دل میں ایک خلش چھوڑ گئے۔ آج شادی کی عمر کو نہیں رہی، یعنی کہ اس بات کا تعاقب ہے جو کسے پنر کر دل کو بوجھ لیتا ہے۔ شاید آنے والا ہے بڑھاپے میں تنہائی کا خوف، اولاد سے محرومی کا احساس، یا پھر نہیں جانتی کہ اس جذبے کو کیا نام دوں، مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک بار بہار نے دستک دی مگر میں نے اپنی بے وقوفی سے اسے کھو دیا۔ اگر میں عمیر پر اعتماد کر کے گھر بسا لیتی اور ذرا کو ماں کا پیار دیتی تو شاید خدا مجھے ماں کے درجے پر فائز کر دیتا۔ یہ خلش آج بھی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور لازمی کلک کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔